بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایوب صابر، جو پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 5 بڑی خبریں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو ڈاؤن کیا گیا اور پی ٹی آئی کا خاتمے کا ایک پورا پلان کیا گیا، چونکہ عمران خان کا ایک مشن تھا کہ جو ہمارے الیکشن ہیں وہ ایک مشین پہ ہوں گے، اور ہر بندہ جو ہے وہ ووٹ ڈالے گا، اور اس میں نہ تو ڈبل ووٹ کاسٹ ہوگا اور نہ ہی اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ پیش آئے گا، کیونکہ جو پیپر ورک ہوتا ہے اس میں ایک تو کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے، اور دوسرا اس میں گبن کیے جاتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بہت اچھا طریقہ کار تھا، اس میں ہر جماعت کو جو یکسانیت تھی وہ حاصل ہونی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس چیز کو بھی نہ لایا گیا، چونکہ پاکستان 1947 سے جب سے مارز وجود میں آیا ہے، اس کے ساتھ ایک قسم کی گیم کی گئی ہے، اور ابھی تک بھی جو عناصر ہیں وہ پاکستان کو شاید تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے، اور اس طرح کی گیم بنائی جاتی ہے کہ پاکستان ہمیشہ الجھنوں کا ہی شکار رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو مشین کا خاتمہ ہوا وہ ایک بڑا لاس تھا، اس میں جمہوریت کا جنازہ تو سیدھے نہیں نکل گیا تھا کہ مشین جو بنائی تھی وہ اس کے اوپر پراپر امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکا۔ تو یہ پی ٹی آئی کا جو یہ مین ایجنڈا تھا وہ وہیں سے جو انہوں نے بنایا تھا، موقف جو انہوں نے رکھا تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اور لوگ پی ٹی آئی کو شروع سے ہی زیادہ تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اسی وجہ سے ان کا جو پہلا مشن تھا اس پہ مٹی ڈال دی گئی۔ اور اس کے بعد جو دوسرا جو سسٹم تھا کہ پی ٹی آئی کی بہت زیادہ مقبولیت ہوئی، چونکہ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دے دی تھی، اور سب سے جو یوتھ تھی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کتنے پانی میں، یہ ساری چیزیں ہر بندے کو اب میرا خیال ہے کسی چیز کی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب کو جو ان کی مقبولیت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پلان بنایا گیا۔ پلان اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ ان کو زمان پارک میں پکڑنے کے لیے کوشش کی گئی، لیکن وہ اس وقت اتنے کیسز نہیں تھے۔ کیسز تب بنے جب الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی، اور الیکشن کے بعد اس کو پکڑ لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا، اور ان کا جو بھی سارا سینیریو ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن اس میں کیا تھا، پی ٹی آئی کو ڈاؤن کرنے کے لیے، عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے، الیکشن سے تھوڑا عرصہ پہلے عمران خان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا، یہ بھی ایک بہت بڑا پلان تھا۔ یہ پلان اس وجہ سے ہی بنایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کا نام و نشان ختم کیا جا سکے، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی، پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوا۔ اب جو پلانر تھے انہوں نے اپنا ایک نیا پلان تیار کیا کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو جو ہے ختم کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے کرنا ہے۔ اب انہوں نے جو ایک اور پلان کیا وہ یہ پلان تھا کہ پی ٹی آئی کا جو نشان تھا، نشان ختم کیا، اور ایک بہت بڑی جو پلاننگ تھی نشان ختم کرنے کی، اس سے ووٹ بہت زیادہ ضائع بھی ہوا ہے۔ لوگوں میں اویئرنیس ہونے کے باوجود بھی کئی ایسے حلقے ہیں جن حلقوں میں پی ٹی آئی کی کمپین ان لوگوں نے کی اور پی ٹی آئی کے نام پر خود ووٹ حاصل کیا، حالانکہ وہ پی ٹی آئی کے پراپر ممبر بھی نہیں تھے۔ کئی ایسی جگہ پر دیکھا گیا کہ وہ رکن پی ٹی آئی کا نہیں تھا، لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان کے نام پر اس نے ٹھپے لگوائے۔ یہ نشان کا ختم کر دینا بھی پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے برابر تھا، اور یہ ایک بہت بڑی پلاننگ تھی۔ اس کے بعد اب جب دیکھا گیا کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی پھر بھی جو آزاد امیدوار تھے، جو لنک تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کی پھر بھی مقبولیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کے باوجود فارم 45 کی اویئرنیس ہر بندے کو دی گئی۔ ہر کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فارم 45 کیا ہوتا ہے، فارم 47 کیا ہوتا ہے۔ اس چیز کی اویئرنیس بھی لوگوں تک پہنچائے گی۔
فارم 45 لیا گیا اور فارم 47 ایٹ اے ٹائم پہ نہیں دیا گیا، حالانکہ دیا جانا چاہیے۔ یہ ایک جمہوری حق تھا، عوام نے ووٹ دیا تھا، جس کو بھی دیا تھا کم از کم اس کا رزلٹ اناؤنس کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری تھی، لیکن بدقسمتی سے فارم 45 اور فارم 47 میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوئے، اور کئی ایسی چیزیں جو سامنے آئی وہ سب کو پتہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک بڑی خبر جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ لاہور میں ریسنٹلی ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ وہاں پہ ایک پریس جو ہے وہ، کیونکہ الیکشن تو ہو چکے ہیں، اتنے دن ہو گئے، آج بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ جاری تھی۔ بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ کیوں جاری تھی یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب وہ بیلٹ پیپر جو پرنٹ ہو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی جگہ پہ انہوں نے اس کے اوپر اسٹیمپ لگنی ہے اور پراپر جا کے کہیں پہ ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے یا کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں۔ خیر، وہ بیلٹ پیپر کی تیاری کرنا اور پھر ظاہر سی بات ہے وہ پکڑے گئے، یہ آگے تو پولیس اور قانون اور ریاست کا کام ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں یا کس حد تک وہ جاتے ہیں، یہ علیحدہ ایک میٹر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میرا ملک پاکستان کس سائیڈ پر جا رہا ہے، کس سمت پر جا رہا ہے، اور ہم کس چیز میں الجھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کمپیئر ٹو ادر کیا جائے تو پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ نعمت عطا کی ہے، ہر وہ چیز اویلیبل ہے جو دوسرے ممالک میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ اب اگر امریکہ یا دوسرے ممالک کا کمپیئر کیا جائے، حکومتیں بنتی بھی ہیں، حکومتیں جاتی بھی ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ حکومتیں وہاں پہ تبدیل صرف اور صرف بندے کی حد تک ہوتی ہیں کہ اب یہ وزیر اعظم بنا ہے، اب یہ بنا ہے، لیکن پالیسی کبھی بھی چینج نہیں ہوتی۔ لیکن بدقسمتی سے ملک پاکستان میں پالیسیاں بنتی بھی، نئی پالیسیاں بنتی ہیں، ہر بندہ جو بھی آتا وہ اپنی مرضی سے پالیسی بناتا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ جیسے نا گڈے گڈی کا کھیل ہے۔ ملک پاکستان میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اگر اس طریقے سے سارا نظام چلتا رہا تو ملک اللہ نہ کرے کس دورائے پر چلا جائے گا، یہ عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ تھے 3-4 پوائنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ یہ ہم کسی جماعت کو سپورٹ کریں نہ کریں، لیکن یہ پی ٹی آئی کی وہ حقائق ہیں، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا پلان جو جس بھی پلانر نے دیا ہے، یہ ایک پلان تھا، لیکن پی ٹی آئی ختم نہیں ہوئی اور نہ ہی ہونی ہے، کیونکہ ایک جمہوری عمل ہے، اور اس جمہوری عمل کو کوئی بندہ اپنی پاور سے، اپنی طاقت سے روک نہیں سکتا۔ عوام کا جو سیلاب ہے جب امڑتا ہے تو بڑے بڑے جو جن کی گردنوں میں سریے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، انسان کو اپنی طاقت، اپنی اکڑ اور اس چیز پہ تکبر یا غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اور جتنے بھی لوگوں کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کوئی اگر حکمران آتا ہے تو کم از کم اس کو اپنی رعایا کا یہ اللہ پاک کو اس نے جواب دینا ہے۔ اگر وہ اس چیز میں ہی لگا رہا کہ یہ گیم اس نے ون کر دی، اس نے کر دی، تو آگے جا کے اللہ تعالیٰ کو آپ کیا منہ دکھاؤ گے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔